معاشرے میں مساوات کو ہر جگہ پیش نظر رکھنا یعنی سامنے رکھنا ایک اصول قرار دیا گیا ہے، جبکہ درجات اور برتری کو یعنی فضیلت کو کردار اور سیرت سے وابستہ کر دیا گیا۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجے اور فضیلت اور اکرام ہے، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے یعنی تم جو کچھ کرتے ہو ان سے غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ان میں سے ہر ایک کے لیے یعنی انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجے اور برتری ہے، تاکہ اللہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا کرے اور ان کے درمیان ظلم نہ ہو۔ یعنی اس آیات کریمہ کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ ہر ایک کو اس کے جو اعمال ہیں نا، اعمال کی بنا پر درجے اور فضیلت ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں کرے گا، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق صلہ دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا عطا کردہ تصور مساوات یعنی تصور برابری ہی کا سب سے بڑا نتیجہ تھا کہ جب امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق سبحان اللہ جب امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر تشریف لائے، یعنی جب بیت المقدس فلسطین مسلمانوں کا قبلہ اول فتح ہوا، تو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فاروق اعظم حزب معاہدہ جو اپنے غلام سے معاہدہ کر کے آئے تھے کہ آدھے راستے کے اندر کچھ دیر آپ بیٹھیں گے، سواری پر آپ سوار ہوں گے اور کچھ راستہ میں سوار ہوں گا، اور یہ ان کی کتاب کے اندر یعنی جو فلسطین کے رہنے والے تھے، یہودی تھے یا عیسائی، ان کی کتاب کے اندر یہ بشارت دی گئی تھی کہ جو فلسطین کو بیت المقدس کو فتح کرنے آئے گا مسلمان سردار، وہ پیدل چل رہا ہوگا اور اس کا جو غلام ہے وہ اونٹ پر یا سواری پر سوار ہوگا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فلسطین کے اندر داخل ہوئے، بیت المقدس کی سرزمین پر داخل ہوئے، تو آپ نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی، اونٹ کو پکڑا ہوا تھا اس کی مہار کے ذریعے، اور آپ کا جو خادم تھا، آپ کا جو نوکر تھا، وہ اونٹ پر یعنی سواری پر سوار تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے کردار عطا فرمائے اور ان کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔